ہیلو دوستوں، یہ ہے آزاد مفکر۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ آئیے اس آیت کو غور سے دیکھتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن میں یہاں استعمال ہونے والا جملہ کلی شیئن ہے۔ اس جملے کا پہلا لفظ ہے کلو یا کلی، کیونکہ وہ حرف جر کے بعد آتا ہے تو کلو اپنی مجرور شکل یعنی کلی بن جاتا ہے۔ خیر، اس کا مطلب ہے سب یا ہر۔ دوسرا استعمال ہوا لفظ شیء ہے، جس کا مطلب ہے چیز۔ صرف زندہ چیزیں ہی نہیں بلکہ کوئی بھی چیز۔ تو ایک ساتھ مل کر اس جملے کا مطلب ہے ہر چیز، زندہ یا بے جان۔ پہلی نظر میں یہ دعویٰ سچ یا صحیح لگ سکتا ہے، کیونکہ کیا انسانوں میں مرد اور عورت کے جوڑے نہیں ہیں؟ اور اسی طرح کیا پودے اور جانوروں کے جوڑے نہیں ہیں؟ اور شاید کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ایٹمی الیکٹرانز اور پروٹونز ایک دوسرے کے جوڑے ہیں۔ ابن کثیر کی تفسیر اس آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ آیت ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے کا مطلب ہے تمام تخلیق شدہ چیزیں جوڑے میں ہیں۔ آسمان اور زمین، رات اور دن، سورج اور چاند، زمین اور سمندر، روشنی اور اندھیرا، ایمان اور کفر، موت اور زندگی، پریشانی اور خوشی، جنت اور دوزخ، یہ سب جانوروں اور پودوں کے علاوہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا یہ دعویٰ درست یا سچ ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب زندہ چیزیں جوڑے میں پائی جائیں۔ مثال کے طور پر بیکٹیریا کو دیکھیں۔ دنیا میں ہزاروں مختلف قسم کے بیکٹیریا موجود ہے۔ ان میں سے کسی کے پاس صنف یا جینڈر کی جوڑی نہیں ہے، اور وہ بائنری فیژن کے ذریعے تقسیم یا ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، سیکشول ریپروڈکشن یا جنسی تعلق سے نہیں۔ اور دنیا میں لاکھوں مختلف قسم کے فنگس موجود ہیں۔ بہت سے فنگس جنسی طور پر یعنی سیکشولی پیدا نہیں ہوتے، اور وہ اکثر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یا بڈنگ اور سپورز کے ذریعے اس سیکشولی جنم دیتے ہیں۔ اور آئیے ہم ہرمیفروڈائٹس کو دیکھتے ہیں۔ ہرمیفروڈائٹس کے جسم میں مرد اور عورت دونوں کے حصے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پودوں میں پایا جاتا ہے یا انورٹیبریٹس جیسے کہ کیڑے، ٹرمیٹوڈ، سنیل، سلگز وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر بنانا سلگز کے جسم میں مرد اور عورت دونوں کے حصے ہوتے ہیں، تو یہ خود کو پریگننٹ کرتی ہے۔ اور تو اور سب غیر جاندار چیزیں جوڑے میں نہیں پائی جاتی، جیسے کہ قرآن بتاتا ہے۔ آئیے ابن کثیر کی آیت کی تفسیر کی طرف ہم واپس جاتے ہیں۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے، جیسے رات اور دن۔ دن اور رات ایک جوڑا نہیں ہے، لیکن یہ ایک تسلسل کے یعنی ایک کنٹینیوم کے دو نقطے یا اینڈ پوائنٹس ہیں۔ یہ تسلسل زمین کا اپنی محور یا ایکسس میں گھومنے کا نتیجہ ہے۔ روشنی کی شدت آہستہ آہستہ رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتی ہے۔ دن اور رات کو جوڑا کہنا صحیح نہیں ہے۔ آئیے سورج اور چاند کو دیکھیں۔ وہ ایک دوسرے کے جوڑے نہیں ہیں۔ صرف ایک فلیٹ زمین ماڈل پر آپ ان دونوں کو جوڑے کی طور پر لے سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت مختلف ہیں۔ سورج بہت بڑا ہے اور وہ بہت گرم گیس سے بنا ہوا ہے۔ وہ نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے روشنی پیدا کرتا ہے، اور چاند بیچارہ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا گول سا پتھر ہے۔ اور تو اور ایسے سیارے اور پلانٹس موجود ہیں جن کا چاند نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارے سولر سسٹم میں بھی۔ اور بہت ساری آسمانی اشیاء یا سیلیسٹیل باڈیز ہیں، جیسے کہ ایسٹرائڈز اور کامٹس، جن کو ابن کثیر اپنی خیالی جوڑیاں بناتے وقت بھول گئے تھے۔ ابن کثیر کے مطابق زمین اور سمندر ایک دوسرے کے جوڑے ہیں۔ زمین سالڈ ہے، پانی لیکوڈ ہے، لیکن مادہ یا میٹر کی تیسری حالت بھی ہوتی ہے، گیس۔ گیس کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ مادے کے حالات جوڑے میں نہیں پائے جاتے، اس کی تو 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور زمین اور پانی بالکل مختلف عناصر یا ایلیمنٹ سے بنی ہوئی ہیں۔ یہ ایسا سوچنے کے برابر ہے کہ سیب اور پتھر ایک دوسرے کے جوڑے ہیں۔ وہ بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اور روشنی اور اندھیرا بھی ایک دوسرے کے جوڑے نہیں ہیں۔ اندھیرا ایک حقیقی چیز یا اصلی چیز نہیں ہے، وہ صرف روشنی کی غیر موجودگی یا ایبسنس کا نتیجہ ہے۔ اندھیرا وہ ہے جہاں روشنی نہیں ہوتی۔
یہ ایسا سمجھنے کے برابر ہے کہ گیند کا ہونا اور گیند کا نہ ہونا ایک دوسرے کے جوڑے ہیں۔ ایک بار پھر آپ اسلام کو مانیں، آپ اسلام پر یقین کریں، یہ آپ کا حق ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ جانیں کہ قرآن ایک پرانے زمانے کی کتاب ہے۔ اس کا مصنف یا آتھر کائنات کو اصلی طور پہ نہیں سمجھتا تھا۔ یہ ایک سادہ ذہن کے الفاظ ہیں جو غلط اور پرانے تصورات سے متاثر ہے۔ ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں، ابھی بھی بہت کچھ جاننا باقی ہے، مگر یہ ایک دلچسپ اور ایکسائٹنگ وقت ہے۔ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ میں مدد نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اضافہ لاتا ہے، بلکہ وہ ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔